دوستو، ایران کے اوپر ایک ایسا حملہ ہوا ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ دوستو، آج دنیا ایک خطرناک موڑ پر کھڑی ہے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف ایک عام خبر نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو پوری دنیا کو ایک بڑی جنگ کی طرف لے جا سکتی ہے۔ دوستو، موجودہ صورتحال ہے کیا؟ 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کے مختلف شہروں پر حملے کیے، جن میں فوجی اڈے اور اہم تنصیبات شامل تھیں۔ اس کے جواب میں ایران نے بھی جوابی حملے کیے اور کہا کہ وہ اپنی خود مختاری کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ 28 فروری تک شاید لوگوں کو اس بڑی خبر کے بارے میں پتہ نہیں تھا جس سے دنیا بھر میں رہنے والے اہل تشیع بالخصوص اور عام مسلمان بھی ہل کر رہ گئے، جب اسرائیلی وزیر اعظم نے اس خبر کا اعلان کیا کہ انہوں نے ایران کے روحانی لیڈر، سپریم کمانڈر جناب علی خامنئی کو قتل کر دیا ہے یا شہید کر دیا ہے۔ اس وقت پورے مشرق وسطیٰ میں خوف اور بے یقینی کی فضا ہے۔ دنیا کے بڑے ممالک اس صورتحال کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ دشمنی کیوں ہے؟ دوستو، اگر ہم ماضی میں جائیں تو ایک وقت ایسا بھی تھا جب امریکہ اور ایران کے مفادات ایک جیسے تھے، خاص طور پر افغانستان اور عراق میں۔ 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا اور طالبان کی حکومت ختم کر دی۔ ایران نے اس وقت امریکہ کی براہ راست مخالفت نہیں کی، کیونکہ ایران بھی طالبان کو اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ اسی طرح عراق میں 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا اور صدام حسین کی حکومت ختم کر دی۔ صدام حسین ایران کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا تھا، اس لیے صدام کے خاتمے سے ایران کو فائدہ ہوا، یعنی ایک لحاظ سے امریکہ کے اقدامات سے ایران کو بھی فائدہ ملا۔ پھر دشمنی کیوں شروع ہوئی؟ دوستو، اصل مسئلہ امریکہ اور ایران کا نہیں ہے، اصل مسئلہ اسرائیل کا ہے۔ جیسے جیسے وقت بدلتا رہا اور امریکہ کا آزادانہ فیصلے کرنے کی بجائے اسرائیل کے اثر و رسوخ کے اندر فیصلے کرتا گیا، تو وہ ان مشرق وسطیٰ میں ایران کے ساتھ دشمنی میں اور دیگر ممالک کے ساتھ دشمنی میں اپنا جو توازن تھا وہ کھوتا چلا گیا۔ اور اس کی مثالیں ہم نے شام کے اندر دیکھیں، ہم نے عراق کے اندر دیکھیں، ہم نے لیبیا کے اندر دیکھیں، اور اب ہم ایران میں دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کی میرے خیال کے اندر کوئی چپکلش یا دشمنی نہیں تھی۔ جیسے جیسے اسرائیل کا جو اثر ہے وہ امریکہ کے اندر بڑھتا گیا، سیاسی اور مالی اور معاشی ہر قسم کا اسرائیل کا اثر امریکہ کے اندر جیسے جیسے بڑھتا گیا، تو امریکہ کے لیے اسرائیل کی خواہشات کے آگے انکار کرنا ممکن نہیں رہا۔ اور اب تو کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو اور صدر ٹرمپ گویا ایک فیملی کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ جس طرح صدر ٹرمپ نے سارے امریکن لا، قانون، ہر قسم کے اخلاقیات کو پس پش ڈال کر وہ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، چاہے وہ غزہ میں قتل عام کے معاملے کو دبانے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا ہو، اور بورڈ آف پیس کا ایک دھوکہ دنیا کو دیا جانا ہو، یا اب جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ایران کے اندر ہو رہا ہے۔ ایران کے بچیوں کے اسکول کو تباہ کر دیا گیا، 80-90 سے زائد بچیوں کو شہید کر دیا گیا، اور اب بھی جو کچھ ایران کی عام عوام بھگتے گی، تو کیا کسی نے سوچا ہے کہ اس سے امریکن اسرائیل جو مخالفت ہے ایران کے اندر وہ بڑھے گی یا کم ہوگی؟ لیکن اس کی کون سوچتا ہے؟ صدر ٹرمپ یہ بار بار ثابت کر رہے ہیں کہ ان کا امن کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، انسانی اقدار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف جبر، زور، طاقت اور بربریت کی بنیاد پر اپنے فیصلے دنیا پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ حالیہ ایران کا فیصلہ ہو، چاہے وہ بورڈ آف پیس کا فیصلہ ہو، یا چاہے وہ گرین لینڈ جو ڈنمارک کے ساتھ ان کا تنازع ہے اس کا فیصلہ ہو، چاہے وہ وینزویلا کے صدر کو غیر قانونی طور پر اٹھا کے ایک ملک کے صدر کو اپنے ملک کے اندر لا کر قید کر دینے کا معاملہ ہو۔ تو ہر معاملے کے اندر وہ بار بار یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کا انصاف، آئین، قانون، انسانی اقدار کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی لین دین نہیں ہے۔ وہ کام کریں گے جس سے اسرائیل کو خوشی ملتی ہو، وہ اس حد کو پار کریں گے جس سے اسرائیل اور ان کے درمیان، نیتن یاہو کے درمیان تعلقات مضبوط ہوتے ہوں۔ تو دوستو، اس صورتحال کے بارے میں، جو یہ افسوسناک صورتحال ایران کے اندر ڈیولپ ہوئی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟
آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا یہ جنگ مزید بڑھے گی یا رک جائے گی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ساری انسانیت کو ظلم و تشدد، بربریت، قتل و غارت گری سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔